اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آیے تطہیر کی ذیل میں ہماری گفتگو جاری تھی کہ جب قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل البیت کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پاک و پاکیزہ کریں۔ اہل البیت سے مراد کون ہے؟ اہل البیت ہیں کون؟ اس کا لغوی معنی تو ہو گئے گھر والے۔ گھر والے میں کون لوگ شامل ہیں؟ آپ کو پہلے بتایا کہ جب ایک لفظ کئی متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو ایک جگہ آپ کے لیے ایک وہ سامنے آتا ہے تو کس جگہ اس کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کے تعین کے لیے آپ کو دلیل کی طرف جانا ہوتا ہے۔ مشترک جو ہے وہ مجمل ہوتا ہے، مشترک مجمل ہوتا ہے، اس کی تفصیل طلب کرنا ہوتا ہے۔ کہاں سے طلب کرنا ہے اس کا تعین ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں تعین ہے کہاں سے طلب کرنا ہے۔ یہاں اس آیے مجیدہ میں ایک سیاق و سباق ہے کہ وہ ازواج کے ذکر کے درمیان میں آیت ہے۔ ہم پہلے تو آپ کو آگے جا کے بتائیں گے، خود اس سیاق و سباق کے بارے میں بحث ہے ہماری۔ یہ سیاق و سباق ہے، ابھی ہم فرض کرتے ہیں سیاق و سباق ہے، بعد میں ہم بتائیں گے سیاق و سباق جو ہے وہ اس صورت میں ہے کہ وہ آیت جو ہے ایک ساتھ نازل ہوئی ہو۔ ایسا نہیں ہے، آیے تطہیر جو ہے وہ مستقل طور پر نازل ہوئی ہے، لیکن ہم ابھی سیاق و سباق کے فرض پر گفتگو کر رہے ہیں۔ سیاق و سباق اگر ہے تو معنی بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ اس ظہور کے خلاف اگر سنت ثابتہ ہے تو سنت مقدم ہوتا ہے۔ تقدم سنہ علی السیاق، تقدم النص علی الظہور۔ سیاق پر سنت ثابتہ مقدم ہے، جس طرح ظہور پر نص مقدم ہے۔ سیاق میں بظاہر معلوم ہوتا ہے معنی، اور سنت سے نصاً صریحاً ثابت ہوتا ہے۔ صریح ظہور پر مقدم ہوتا ہے۔ ایک قاعدہ کلیہ ہے، تمام مانتے ہیں اس چیز کو۔ لہٰذا ہم کو کہاں جانا ہوتا ہے اس کے تعین کے لیے؟ سنت کی طرف جانا ہوتا ہے۔ سنت کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین سب سے پہلا مقصد جو ہے قرآن کی تفسیر، کیونکہ قرآن سینہ رسول پر نازل ہوا ہے، اور قرآن کو رسول سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ لہٰذا خود رسالت میں آپ کے ذمہ ہے۔ ثم علینا قرآن مجید میں ہے یہ بیان ہو، اس کا بیان تشریح کرنا خود اللہ کے ذمہ ہے، وہ رسول اللہ کے ذریعے جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بعض اہل قلم نے اچھا کہا ہے کہ اگر قرآن کو سنت نبوی کے بغیر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ قرآن اس کشتی کے مانند ہو کر رہ جائے گا جس کا ناخدا نہ ہو، غرق ہو جائے گا۔ جی، تو قرآن کا مطلب جو ہے وہ اخذ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم یہاں پر آپ کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ لوگ
قرآن اور حدیث کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے ہیں؟ جی، قرآن اور حدیث، یہاں پر ہم ایک بہت بڑی غیر منصفانہ بات دیکھتے ہیں، متاسفانہ، نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر قرآن کی نص ہے، نص صراحت ہے، اس صراحت کے منافی ایک روایت ہے ضعیف۔ ہم نے کہا آپ سے صراحت نہیں، قرآن کا ظہور ہے۔ ظہور کے خلاف ہم جاتے ہیں کب؟ جب سنت ثابتہ موجود ہو۔ ضعیف سنت روایت نہیں، ضعیف روایت کو سنت نہیں کہتے نا، اس سے سنت ثابت نہیں ہوتی۔ سنت ثابتہ ہو تو ہم ظہور کے خلاف جاتے ہیں۔ آپ کو بتائے نص قرآن کے خلاف ہم نہیں جاتے، سنت ثابتہ ہو کچھ بھی ہو، چونکہ اگر قرآن میں نص ہے تو اس کے مقابلے میں سنت ہے تو وہ سنت اور قرآن سے ٹکراؤ ہو جائے گا۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اس وقت سنت کو ایک طرف رکھنا ہے، وہ سنت نہیں ثابت ہوگی جو قرآن کے ساتھ اس کا تصادم ہے۔ قرآن صریح ہے، قرآن کے ساتھ اگر متصادم ہے تو ہم اس روایت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ ہم سے کہا ہے، رسول اللہ نے بھی فرمایا، ہمارے ائمہ اہل بیت نے بھی فرمایا، جو بھی روایت ہماری طرف سے تم تک پہنچتی ہے اس کو قرآن پر پیش کرو۔ ما وافق القرآن فخذوه وما خالف القرآن فاضربوه ضرب الجدار۔ جو قرآن کے ساتھ موافق ہے اس کو لے لو، جو قرآن کے ساتھ متصادم ہے اس کو دیوار کے ساتھ دے مارو۔ یہ حکم ہے۔ ہم متاسفانہ دیکھتے ہیں کہ مقتدر مفسروں میں سے مقتدر لوگ ایک ضعیف روایت کی وجہ سے صریح قرآن کی مخالفت میں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ناجائز ہے، حرام ہے۔ مثال پیش کرتے ہیں آپ کے لیے، ایک مثال۔ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم صریح قرآن کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اصل محل گفتگو ہماری یہ ہے، ظہور قرآن کے خلاف اگر سنت ثابتہ ہے، ضعیف نہیں، صحیح روایت سنت ثابتہ ہے تو پھر ہم ظہور کو ترک کرتے ہیں، سنت کی طرف جاتے ہیں۔ یہ اصول ہے سب کے ساتھ، چونکہ سنت جو ہے وہ صریح ہے، ظہور قرآن جو ہے وہ غیر صریح ہے۔ ظہور پر وہ صراحت جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ایک آیت پڑھ لیتے ہیں ہم۔ جی، آیت یہ ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ ينہون عنہ وینأون عنہ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہاں تک کہ یہ کافر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں۔ کفار کہتے ہیں یہ تو بس، یعنی یہ قرآن، یہ تو بس قصۂ پارینہ ہے، اور یہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں۔ وہم کون لوگ؟ وہم حتی اذا جاؤک یجادلونک لوگ، وہم یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یا الذین کفروا وہم، یہ لوگ، واضح ہے نا، صریح ہے، صریح۔ وہم ینہون عنہ، اور یہ لوگ، لوگوں کو، یہ لوگ جو اب ذکر ہوا ہے، اس قدر صریح ہے
یہ لوگ لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں جی، اور وہ صرف اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں مگر ان کا شعور نہیں ہے۔ ان آیات میں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ میں وَهُمْ کی جو ضمیر ہے ان کفار کی طرف واضح ہے اور صریح ہے، جن کا پہلے ذکر ہے، وَهُمْ سے پہلے ذکر ہے، ان کی طرف ہے، صریحاً مشرکین کی طرف ہے جو رسول اللہ سے جھگڑتے تھے۔ مگر مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں وہم، اور وہ لوگ یعنی ابو طالب، اللہ ینہون عنہ دوسروں کو روکتے ہیں، وینعون عنہ خود ہی دور رہتے ہیں، خود بھی دور رہتے ہیں، وہم ابو طالب ہے جی، وہم ابو طالب ہے۔ قرآن کہتا ہے وہم صریح ہے، قرآن کہتا ہے وہ لوگ ہیں لا یؤمنوا بہا والے، لا یجادلونک والے، یہ ہے وہم۔ اور وہ ایک ضعیف روایت ہے، ایک ضعیف روایت، اس میں کہا ہے اس ضعیف روایت میں وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، اور وہ لوگ روکتے بھی ہیں خود بھی دور رہتے ہیں، سے مراد ابو طالب ہے جی، اللہ اکبر۔ کہ ہم کی ضمیر جو ہے ساری دنیا کہ ہاں یہ بات مسلم ہے کہ اگر کوئی ضمیر ہے تو ضمیر اس سے پہلے یا صریحاً مذکور ہو یا حکماً مذکور ہو، لفظاً مذکور ہو یا حکماً مذکور ہو، تو اس کی طرف ضمیر جاتا ہے۔ یہ صراحت ہے، یقینی ہے، لیکن یہاں پر ایک ضعیف روایت ہے، اس ضعیف روایت وہ مجہول ہے، راوی بھی مجہول ہے، حبیب ابن ابی ثابت وہ راوی ہے کہ اس آیت سے مراد ابو طالب ہے، ٹھیک ہے جی، لوگ مان جاتے ہیں اس ضعیف روایت کو، مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ سے مراد ابو طالب ہے، مان جاتے ہیں۔ قرآن کی صراحت کے خلاف ہونے کے باوجود مان جاتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے صراحت کے خلاف سنت ثابتہ ہو بھی تو بھی نہیں مانتے، چاہے کہ ایک ضعیف روایت ہو۔ قرآن کے ظہور کے خلاف اگر سنت ثابتہ ہو تو ہم مان جاتے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے، ابھی بات بھی ہم نے یہی کرنا ہے۔ ظہور کے خلاف اگر سنت ثابتہ ہے تو ہم سنت ثابتہ کو مقدم کرتے ہیں، اس لیے سنت ثابتہ صریح ہے، نص ہے، اور ظہور ظاہر ہے، غیر نص ہے، یہ ہمارا موقف ہے۔ آیے تطہیر میں 3 باتیں ہمارے سامنے ہیں، 3 باتیں جی، ایک ایک کو ذہن نشین کر لو، 3 باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اہل کے جو متعدد معانی ہے، جب لفظ مشترک ہوتا ہے تو مجمل ہوتا ہے، اس مجمل کی تفسیر کے لیے وہ سنت ثابتہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، یہ تو ایک یہ کام کرنا۔ اہل متعدد معنوں میں استعمال ہوا ہے، یہاں کون سا معنی مراد ہے اس کے تعین کے لیے ہم سنت سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، ایک یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاق و سباق اگر ہے تو سنت ثابتہ کے مقابلے میں ہم سیاق و سباق کو نہیں مانیں گے، یہ 2 بات، سنت ثابتہ کو مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے سنت ثابتہ صریح ہے،
سیاق و سباق ظہور ہے، صرف ظہور. دو باتیں. تیسری بات یہ ہے، کیا یہاں اس آیت میں سیاق و سباق ہے؟ یہ آیت تطہیر اور باقی آیات جو ہے ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، یا یہاں سیاق و سباق نہیں ہے؟ سیاق و سباق ہے یا نہیں ہے، یہ بحث کیوں کر سکتے ہیں آپ؟ قرآن میں موجود ہے. یہ آیت تطہیر جو ہے وہ ازواج کے ذکر والے آیات کے ساتھ ہے ادھر قرآن میں. تو آپ پھر کیوں سوال اٹھاتے ہیں کہ سیاق و سباق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے. آپ کو کیا حق پہنچتا ہے یہ سوال اٹھانے؟ ہم آپ کو اس کے جواب میں بتائیں گے. درست ہے، قرآن میں جو مدون قرآن ہے اس میں یہ آیت یہاں پر ہے، لیکن کیا نزول کے وقت بھی یہ آیت یہاں پر تھی؟ تو سیاق و سباق ہوتا ہے. اور اگر نزول میں یہ آیت جدا نازل ہوئی ہے تو سیاق و سباق نہیں ہوتا. اس کے دلائل پیش کریں گے آپ کے لیے، بالکل دلیل کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیں گے کہ سیاق و سباق قرآن کے جو ترتیب نزولی ہے اس کے مطابق سیاق و سباق آتا ہے. ترتیب نزولی کے مطابق، اور ترتیب تدوینی کے مطابق سیاق و سباق کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ پھر ہم بتائیں گے آگے آپ. لیکن ہم ابھی کہتے ہیں کہ سیاق و سباق ہے. اس فرض پر بھی ہم بات کرتے ہیں. سیاق و سباق ہونے کی صورت میں آپ کو پھر تعین کے لیے احادیث کی طرف جانا پڑے گا کہ سیاق و سباق میں تحت تو یہ ازواج اس میں شامل، صرف ازواج، غیر لوگ نہیں اس میں. ازواج کے علاوہ اس میں باقی لوگ نہیں ہے. سیاق یہ کہتا ہے ازواج کے بارے میں ہے، تو یہ آیت تطہیر صرف ازواج کے بارے میں سیاق کے مطابق. آپ ازواج کے علاوہ اور لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ سیاق کے مطابق نہیں شامل کر سکتے آپ. اور حسنین اور جناب فاطمہ الزہرا اس سیاق کے تحت جو ہے آیت تطہیر میں نہیں شامل ہو سکتے. سیاق میں نہیں ہے، سیاق صرف ازواج کے لیے. تو آپ ان کو کیسے شامل کریں گے؟ اور بلکہ آپ کہتے ہیں نہ صرف شامل کریں گے بلکہ ہے ہی ان کے بارے میں، ازواج کے بارے میں نہیں ہے. یہ تو اور زیادہ دور چلے گئے آپ. ہم نہیں دور جاتے. یہ قرآن کی تفسیر کی ذمہ داری جس پر عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ سنت. ہم سنت کی طرف جاتے ہیں اور سنت کے کہنے کے مطابق ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. زیادہ نہیں، ہم ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے، خلاف ورزی نہیں کرتے. جیسے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ میں وَهُمْ کو اچانک بیٹھے بیٹھے ابو طالب کی طرف لے جاتے ہیں. اس سے پہلے کفار کا ذکر ہے، مشرکین کا ذکر ہے، جو رسول اللہ کے ساتھ الجھتے ہیں ان کا ذکر ہے، اور ادھر وَهُمْ سے مراد اس کا ذکر کرتے ہیں جو رسول اللہ کی حمایت کرتے. اس لیے ہم جب احادیث کی طرف جاتے ہیں تو ہم کو یہاں احادیث میسر آتی ہیں، اور کہ اہل بیت سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام اور حسن و حسین علیہم السلام مراد ہیں. یہ حدیث اہل سنت کے ہاں سے 40 طرق سے حدیث ملتی ہے.
40 طرق کس کو کہتے ہیں؟ طریق روایت 40 ہے، 40 راویوں سے حضور تک روایت پہنچتی ہے، یا 40 لوگوں نے حضور سے روایت کی ہے، ہمارے پاس موجود 40 طرق۔ اور آپ شیعوں کے ہاں 30 طرق ہیں، جی آپ کے ہاں کم طرق ہیں۔ البتہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ہاں اجماع ہے، یہ طرق حدیث آپ کے ہاں 30 ہے اور اہل سنت کے ہاں 40 ہیں۔ یہ ان 40 طرق سے وارد ہونے والے احادیث نے یہ صاف صریح کہا ہے کہ اہل البیت سے مراد پنجتن پاک ہے۔ یہ سنت ثابتہ کا فیصلہ ہے، سنت ثابتہ بھی 40 طرق سے اور ادھر 30 طرق سے۔ ہم اس میں سے کچھ طرق کا ذکر کریں گے، ہم سب کا احاطہ کرنا نہیں ہو سکتا، ضروری بھی نہیں، یہ چند ایک طرق کا ہم ذکر کرتے ہیں، طریق روایت کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے حضرت ام سلمہ ام المؤمنین۔ حضرت ام سلمہ رسول اللہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ام سلمہ فرماتے ہیں یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی، وہ میرے گھر میں آیت نازل ہوئی، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے علی، فاطمہ اور حسن حسین کو بلایا اور ان پر قصہ ڈال دی۔ جی حدیث قصہ بھی ہے نا مشہور، اس میں قصہ ڈال دی اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ یہ اس کے راوی کون ہے؟ حضرت ام سلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت کرنے والے 9 روایتیں موجود ہیں، اما حضرت ام سلمہ ان 40 طرق میں سے ایک طریق ہے، جی وہ رسول اللہ سے روایت کرتی ہیں نا، اس کو طریق کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے روایت کرنے والے 9 راوی ہیں، ان کا ہم پھر حضرت ام سلمہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ کی ایک روایت میں آیا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ حضرت ام سلمہ پاکیزہ ترین امہات المؤمنین میں سے، تو حضور نے فرمایا انکی علی خیر، انکی علی خیر، انکی من ازواج النبی۔ خود ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا تو خیر پر ہے، تمہارا بھی درجہ ہے اپنی جگہ بہتر ہو، لیکن تم ہو ازواج میں، اہل بیت میں نہیں۔ یہاں تو اہل البیت کا ذکر ہے۔ یہ 9 افراد ہیں جنہوں نے حضرت ام سلمہ سے یہ روایت، اس روایت میں ایک تو تعین ہے حسن حسین علی فاطمہ، اس میں داخل ہے، اس میں آئے تطہیر میں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں ازواج نہیں ہے، یہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا سیاق کے مطابق صرف ازواج کے لیے ہے یہ آیت، ہاں جی ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں سیاق و سباق کے حوالے سے صرف ازواج کے لیے، لیکن سنت ثابتہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان میں ازواج نہیں ہے۔ اس روایت کو حضرت ام سلمہ سے جو روایت ہے، اس کو آگے روایت کیا ہے
عطا ابن یسار نے، یہ مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے۔ دوسرا شہرب بن حوشب نے، اس کی روایت جو ہے وہ تفسیر طبری میں ہے اور معجم کبیر میں ہے۔ اور ابو سعید خدری نے ام سلمہ سے روایت کی ہے، اس کی روایت تفسیر طبری میں ہے، مشکل الآثار میں ہے۔ ابو ہریرہ نے بھی روایت کی ہے حضرت ام سلمہ سے، وہ تفسیر، اس کی روایت جو ہے وہ تفسیر طبری میں ہے۔ ابو لیلہ نے بھی روایت کی ہے، اس کی روایت مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ اور حکیم ابن سعید نے روایت کی ہے حضرت ام سلمہ سے، اس کی روایت المعجم الکبیر میں ہے۔ عبداللہ ابن وہب ابن زمعہ نے روایت کی ہے حضرت ام سلمہ سے، اس کی روایت تفسیر طبری میں ہے۔ اور عمرہ الحمدانیہ نے بھی روایت کی حضرت ام سلمہ سے، یہ مشکل الآثار میں ہے۔ اور عطیہ طفاوی کے والد نے بھی یہ روایت کی ہے، اس کی روایت جو ہے وہ مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جن لوگوں نے خود براہ راست رسول اللہ سے روایت کی ہے۔ اس میں پہلی راوی جو ہے وہ حضرت ام سلمہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو راوی آتا ہے سعد بن ابی وقاص ہے، اس کی روایت سنن نسائی میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ خود ہے، ان کی روایت ملاحظ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ان روایتوں کو کیا کہنا ہے کہ اہل البیت میں صرف پنجتن، یہ روایت ہے۔ عمر ابن ابی سلمہ، اس کی روایت سنن ترمذی میں ہے۔ ابو سعید خدری، اس کی روایت جو ہے وہ نہایت صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے۔ یہ ابو سعید خدری کی روایت میں زیادہ صراحت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا نزلت هذه الآية في 5، یہ آیت تطہیر 5 افراد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فی، میرے بارے میں، وفی علی، علی کے بارے میں، وحسن وحسین وفاطمہ، حسن حسین اور فاطمہ کے بارے میں۔ ابو سعید خدری کی روایت زیادہ صریح ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، یہ روایت سنن نسائی میں ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام کی روایت ہے، امام حسین علیہ السلام کی بھی روایت ہے۔ اور اس طرح وائل بن اسقع کی روایت ہے، و دیگر بہت سے، جو 40 طرق ہے نا، ان میں سے کچھ طرق کا ہم نے ذکر کیا، باقی آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔